الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، کئی دن سے ہم علم غیب مصطفیٰ اور انبیاء کرام کے علم غیب پر کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 احادیث پیش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے صحابہ کو ما کان و ما یکون کا خبر دیا۔ حدیث نمبر 1، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ذئب الى راعي غنم فاخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انزعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقع واستشفر وقال قد عمدت إلى رزق رزقنيه الله أخذته ثم انتزعته مني فقال الرجل تالله إن رأيتك اليوم ذئب يتكلم فقال الذئب أعجب من هذا رجل في النخلان بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم قال فكان الرجل يهوديا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأسلم فصدقه النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے چرواہے کی طرف آیا، بس اس کے ریوڑ سے ایک بکری کو اس نے پکڑ لیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ بکری اس سے چھڑا لی۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ کر اپنی دم پر بیٹھ گیا اور بولا کہ میں نے اپنے رزق کا قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا جو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، میں نے اس رزق کو حاصل کر لیا تھا، پھر تو نے وہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے کہا خدا کی قسم، امر عجیب ہے کہ میں نے آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا کہ انسان کی طرح بھیڑیا بولتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا اس سے بھی عجیب معاملہ ہے اس شخص کا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ھذا الرجل فقال الذئب اعجب من هذا رجل في النخلان بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم۔ یہ بات بھیڑیے نے کہا کہ اس سے بھی عجیب معاملہ یہ ہے کہ اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 2 سنگستان کے درمیان نخلستان میں تشریف فرما ہو کر تمہیں خبر دیتے ہیں جو کچھ گزرا ہے اس کی بھی اور جو کچھ آئندہ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی بھی۔ راوی کہتے ہیں وہ چرواہا یہودی تھا۔ بھیڑیے سے سن کر حضور اقدس شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ بیان کیا اور اسلام لایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ تو یہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہترین علم ثابت ہوتا کہ جانور بھیڑیا نے یہودی کو کہا کہ ایک نبی ہے جو وہاں رہتے ہیں اور وہ بما مضى وما هو كائن بعدكم، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا، یعنی اسی کو ما کان و ما یکون کہتے ہیں، جو ہوگا اور جو ہو چکا ہے اسی کو ما کان و ما یکون کہتے ہیں، اور لوگ اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو یہ عقل سے کام لے، اور یہ روایت جو ہے مشکات شریف صفحہ 541 پر موجود ہے، جو مسلم کتاب ہے، ہر یعنی سنیوں کے اور دیوبندیوں کے وہابیوں سب کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ عام کتاب کا حوالہ نہیں، اور اس کے علاوہ یہ روایت بہت سی کتابوں میں اور بھی موجود ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک بھیڑیے نے ایک یہودی کو یعنی یہودی سے باتیں کی اور پھر ان کو کہا کہ اس طرح نبی ہے کہ جو ہو چکا اور جو ہوگا اس کی خبریں دیتا ہے، تو اس کے کیا ہے؟ تو یہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہودی کا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایمان لانا، اور یہ اس یہودی کو ایمان بھی علم غیب کی وجہ سے ملا۔
تو ان لوگوں پر تعجب ہے جو پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو اپنی خبر لینی چاہیے۔ دوسری روایت عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہات فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس سلونی عما شئتم فقال رجل من ابی قال ابوک خزافۃ فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابوک سالم مولا شیبۃ فلما رأى عمر ما فی وجهه قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نتوب الی اللہ عز وجل۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسی اشیاء کے متعلق سوالات کیے گئے جن کے اظہار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہ سمجھتے تھے۔ جب آپ پر ایسے سوالات کی کثرت کی گئی تو آپ غضب میں آ گئے اور فرمایا لوگوں جو چاہتے ہو یعنی سلونی عما شئتم، سلونی عما شئتم، فرمایا لوگوں جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ تو ایک آدمی نے کہا میرا باپ کون ہے، یعنی صحابی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا ابو کا خزافۃ، یعنی آپ کا والد کا نام، آپ کا باپ کا نام خزافہ ہے۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالم مولا شیبہ، آپ کا باپ کا نام سالم ہے، مولا شیبہ یعنی جو غلام شیبہ کا ہے۔ حضرت عمر نے جب آپ کے چہرے اقدس پر جلال دیکھا تو بولے اے اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف میں جلد اول صفحہ 19 اور 20 پر موجود ہے، مسلم شریف میں جلد 2 صفحہ 244 پر موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی عما شئتم کہ مجھ سے جو دل میں آئے دریافت کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم دعوے علم میں کسی قسم کے علم کو مستثنا نہیں فرمایا بلکہ مطلق فرمایا، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ یعنی حضور نے یہ قید نہیں لگائی کہ مجھ سے یہ پوچھو یہ نہ پوچھو، یہ پوچھو یہ نہ پوچھو، بلکہ حضور نے فرمایا سلونی عما شئتم۔ حضور نے یہاں مستثنا نہیں فرمایا کہ فلاں علم کی بابت سوال نہ کرنا اور فلاں قسم کا سوال کرنا، اور یہ نہ فرمایا کہ علوم خمسہ کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دنیا کے متعلق سوال کرو لیکن آخرت کے متعلق سوال نہ کرو، بلکہ حضور نے فرمایا سلونی عما شئتم، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوی علم میں کسی قسم کے غیبی علم کا استثناء نہیں فرمایا، بلکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے ہی علم غیب کے بارے میں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ جبھی تو بیڑیے تک بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان و میکون کی خبر دیتے ہیں، اور جو شخص علم نبوت پر اعتراض و نکتہ چینی کرے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے بڑا خسران کوئی بھی نہیں۔ ملاحظہ و سماعت کرے اب کہ حضور کے علم پر اعتراض منافقین نے کیا اور حضور نے ناراضگی کا اور غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ تفسیر حازن میں ہے عرضت علی امتی فی صورها فی الطین کما عرضت علی آدم علیہ السلام وعلمتم من یؤمن بی ومن یکفر بی فبلغ ذلك المنافقین فقالوا استهزاء زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انه یعلم من یؤمن به ومن یکفر ممن لم یخلق بعد ونحن معه وما يعرفنا فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام على المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام طعنوا في علمي لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا نبأتكم به الأخ۔ یہ مختصر روایت آپ کے سامنے پیش کی، یہ روایت بڑی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مجھے پر میری امت اپنی خواہ کی صورت میں پیش کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، اور مجھے علم دے دیا گیا کہ مجھ پر ایمان لائے گا، کہ مجھ پر کون ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا۔ پر جب یہ خبر منافقوں کو پہنچی تو انہوں نے تمسخر اڑاتے ہوئے علم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت پر چینا میں یعنی حضور کے علم پر اعتراض کیے کہ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ وہ اپنی ذات پر ایمان لانے والوں کو بھی جانتا ہے اور منکروں کو بھی جانتا ہے، اور جو بھی پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی جانتا ہے، اور حال یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں جانتا۔ منافقوں کی یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کہ کیا حال ہے ان قوموں کا جنہوں نے میرے علم میں طعن کیا، یعنی میرے علم پر اعتراض کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، سلونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعۃ الا نبأتکم بہ، جو تمہارا دل چاہے مجھ سے سوال کرو اب سے لے کر قیامت تک کے معاملات و واقعات کے بارے میں، جو مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ روایت تفسیر خازن جلد 1 صفحہ 328 پر موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، اور اسی روایت میں پھر ایک شخص نے اپنے باپ کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور کئی روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص، ایک منافق کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت فی النار، تو جہنمی ہے۔ تو اس سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ظاہر ہوتا ہے کہ حضور جی جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ اور آپ نے بتا دیا کہ آپ کا، یعنی ایک اور شخص کھڑا ہوا اس روایت میں، کیا اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کا نام بھی بتا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، ردینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن اماما و بک نبیا، پڑھ کر معافی مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے ممبر شریف سے نیچے تشریف لے لائے کہ فہل انتم منتہون، فہل انتم منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ یہ منافق و اعتراض کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا کہ تم باز نہیں آؤ گے، کہ اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرو گے۔ تفسیر خازن جلد اول صفحہ 328 پر موجود ہے۔ تفسیر خازن کی اس روایت کو بار بار پڑھیے، جس سے واضح ہے کہ علوم نبوت پر ہمیشہ منافق ہی معترض رہے، یعنی منافقوں نے اعتراض کیا، مومن نے کبھی بھی نہیں کیا۔ منافقوں کا خیال تھا کہ اگر یہ علم غیب جانتے ہوتے تو ہماری منافقت سے بے خبر کیوں رہتے۔ آج بھی کچھ لوگ انہی کی طرح دعویٰ ایمان کے باوجود علم نبوت پر حرف گیری کرتے ہیں، اعتراضات کرتے۔ خیال کیجئے ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے والے یہ تو منافقوں کا کام ہے۔ یہ اصلی امتی ہوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے 4 اعتراضات ہیں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا تو یہ کیوں نہیں بتایا، اگر حضور کو پتہ ہوتا تو یہ کیوں نہیں بتایا، اگر حضور کو پتہ ہوتا تو یہ کیوں نہیں بتایا، اگر حضور کو پتہ ہوتا تو یہ کیوں نہیں بتایا۔ یہ 4 اعتراضات انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے اور اس کی تفصیلاً جواب بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو خود بھی سماعت کرے اور اولاد کو بھی سماعت کرے تاکہ وہ حضور کے عاشق بنے، گستاخ نہیں، اپنے نبی کے علم کو ماننے والے بنے، اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرنے والے نہ بنے، کیونکہ نبی کے علم کو ماننے والے تو صحابہ ہیں اور نبی کے علم کو نہ ماننے والے یہ تو وہابی ہیں۔ ایک طرف صحابی کا عقیدہ ہے اور دوسری طرف وہابی کا عقیدہ ہے، تو ہمیں صحابی چاہیے، وہابی ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھے اور اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور اسی عقیدے کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔